حضرت ولادت باسعادت ضامن آہو حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ تمام محبان اہل بیت کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ بارگاہ امام مہدی علیہ السلام میں ان کے جد امجد کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے امام علی رضا علیہ السلام کی سوانح حیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور القاب میں رضا، ضامن آہو، غریب الغربا، عالم آل محمد علیہ السلام شامل ہیں۔ رضا کا لقب اس لیے ملا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مرکز تھے۔ جائے پیدائش آپ کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں نور امامت کی کرنیں چمکی اور جہاں آپ نے ابتدائی ایام گزارے۔ خاندانی حسب و نسب آپ کا تعلق خاندان رسالت سے، والد گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون طاہرہ بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ یوں آپ کا نسب براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو آپ کی عظمت و طہارت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو بچپن اور ابتدائی تربیت امام رضا علیہ السلام کا بچپن علم، تقوی اور روحانیت کا حسین امتزاج تھا۔ آپ نے اپنے والد گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام کی زیر تربیت پرورش پائی۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پہ نورانیت، گفتار میں حکمت اور کردار میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ لوگ کم سنی میں بھی آپ کے علم و فضل کے قائل تھے اور آپ سے فیض اٹھاتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں ایسی گہرائی ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم بھی حیران رہ جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی ذات ابتدا ہی سے کرامات کا مظہر رہی۔ روایت ہے کہ آپ بچپن میں ہی ایسے سوالات کے جوابات دیتے جو بڑے علماء کے لیے مشکل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیچیدہ دینی مسئلہ پوچھا، آپ نے نہایت سادگی اور جامع انداز میں جواب دے کر سب کو حیران کر دیا۔ آپ کی دعا میں تاثیر بچپن سے ظاہر تھی۔ بیماروں کے لیے دعا فرماتے تو شفا نصیب ہوتی تھی۔ یہ کرامت اس بات کی دلیل تھی کہ آپ منصب امامت کے منتخب ہستی ہیں۔ علمی اور فضائل میں آپ کا مقام۔ امام رضا علیہ السلام علم و حکمت کا سمندر تھے۔ آپ کے دربار میں بڑے سے بڑے علماء آ کر علمی سوالات کرتے اور سیراب ہوتے۔ آپ نے توحید، فقہ، اخلاق اور فلسفہ پر گہرے بیانات فرمائے۔ آپ کی مجالس علم و معرفت کا مرکز تھیں۔ مخالفین بھی آپ کے علم کے معترف تھے۔ مشہور معجزات میں ضامن آہو کا قصہ کافی مشہور ہے۔ ایک شکاری کے ہاتھ سے ایک ہرنی نے آپ سے پناہ مانگی۔ آپ نے اس کی ضمانت لی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ شکاری نے یقین کیا اور ہرنی وعدے کے مطابق واپس آئی۔ اس واقعے نے سب کو آپ کی صداقت اور رحمت کا قائل بنا دیا اور یہ قصہ بہت مشہور ہے، اس لیے آپ کا لقب بھی ضامن آہو پڑا۔ پانی کا چشمہ جاری ہونا، روایت میں آتا ہے کہ ایک مقام پر آپ نے دعا فرمائی تو خشک زمین سے پانی جاری ہو گیا، جس سے لوگوں کی پیاس بجھی۔ علمی مناظرے میں آپ نے مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ مناظرے کیا اور ہر میدان میں حق و صداقت کو روشن کیا۔ آپ کی دلیل، حکمت، بردباری بے مثال تھی۔ اخلاق و کردار میں امام رضا علیہ السلام کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ شفقت، محتاجوں کی خاموش مدد، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، اور آپ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظہر رہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی یہ اخلاق تھا ہمارے ائمہ کرام کا۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو سخاوت اور مہمان نوازی تھا۔ آپ کا دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ غریب، مسکین، مسافر سب برابر کے شریک ہوتے تھے۔ غلاموں اور خادموں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ فرماتے، جب دسترخوان بچ جائے تو سب کو بلاؤ، کوئی محروم نہ رہے۔ یہ صرف کھانا کھلانا نہیں تھا بلکہ انسانی مساوات، محبت، کرامت، انسان کا عملی درس تھا۔ آج بھی جاری وہی فیض ہے۔ آج مشہد میں واقع امام رضا علیہ السلام میں، حرم امام رضا علیہ السلام میں روزانہ ہزاروں زائرین کے لیے لنگر یعنی دسترخوان کا اہتمام ہوتا ہے۔ خاص طور پر نان تبرک، برکت والی روٹی تقسیم کی جاتی ہے۔ لوگ اسے شفا، برکت اور روحانی نسبت کے طور پر اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ یہ روایت صدیوں سے جاری ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امام کی سخاوت کا سلسلہ آج بھی زندہ ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی حیات مبارک ہمیں صبر، علم، تقوی اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ آپ کی زندگی ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔
اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام۔ ریاض بھیکپوری۔